یہ میں پہنچ چکا ہوں میدان بدر، جہاں پر اسلام کا پہلا معرکہ لڑا گیا، جہاں پر اسلام کی پہلی جنگ ہوئی، جنگ بدر میں یہاں پر پہنچ چکا ہوں۔ اس وقت یہاں پر جو ہے درخت اگ چکے ہیں، یہ ایریا جو ہے، یہ علاقہ ہرا بھرا ہو چکا ہے، لیکن کسی زمانے میں یہ پتھریلا علاقہ ہوا کرتا تھا۔ یہ اس وقت میں بدر کے میدان میں موجود ہوں۔ ابو جہل اور ابو سفیان کا یہ مشورہ ہوا کہ مسلمانوں کے اس مال کو جو یہ مکہ میں چھوڑ کے گئے ہیں، ہم انہی کے خلاف جو ہے استعمال کریں گے، اس سے ہم گھوڑے خریدیں گے اور تلواریں خریدیں گے اور انہی کے خلاف ہم استعمال کریں گے۔ ابو جہل اور ابو سفیان میں یہ طے ہوا کہ ابو سفیان جو ہے وہ سارا مال جو ہے دمشق بیچ کر جائیں گے۔ اس کے بعد ابو سفیان ایک جگہ پر ٹھہرے تو انہیں معلوم ہوا، کسی نے بتایا کہ آپ کا پیچھا کیا جا رہا ہے، کچھ لوگ آپ کا پیچھا کر رہے ہیں۔ ابو سفیان نے پوچھا کہ وہ کون لوگ ہیں، تو انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم۔ تو کہا کہ جاؤ ان کی اونٹ کا جو ہے گوبر اٹھا کے لے کر آؤ۔ تو جب اونٹ کا گوبر اٹھایا گیا تو پتہ چلا کہ اس کے اندر کھجور کی گٹلیاں تھیں، یعنی یہ مسلمان ہیں جو ہمارا پیچھا کر رہے ہیں۔ تو فوراً ابو جہل کو جو ہے ایک پیغام بھیجا کہ ہمارا پیچھا کیا جا رہا ہے اور ہمیں خطرہ ہے، ہماری جان کو خطرہ ہے، ہمارے مال کو خطرہ ہے۔ تو ابو جہل فوراً وہاں سے بہت سارے لشکر کو لے کے جو ہے وہ نکلا، لگ بھگ 1000 لوگوں کو لے کر کے نکلا۔ ابو سفیان کا قافلہ ساتھ خیریت کے ساتھ جو ہے وہاں پر چلا گیا، اور سامنا جو ہوا وہ ابو جہل کے قافلے سے ہوا، جس سے اس میدان کے اندر جو ہے وہ جنگ ہوئی۔ جس جگہ پر یہ مسجد ہے، یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ بنایا گیا تھا، اور یہ وہ کنواں ہے جس کے اندر ابو جہل کو اور بہت سارے کفار کو جو ہے کاٹ کر جو ہے اس کے اندر پھینکا گیا۔ یہ دیکھیے ایک بھائی ہیں، یہ جذباتی ہو گئے ہیں اور پتھر اٹھا کر جو ہے اس کنویں پہ دے کر مار رہے ہیں۔ یہ اپنا غصہ اتار رہے ہیں ابو جہل کی قبر پر، کیونکہ ابو جہل وہ خبیث ہے جس نے سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں ٹارچر کیا تھا۔ اور یہ وہ خیمہ ہے جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی۔ آپ سجدے میں گر گئے اور سب سے لمبا جو ہے سجدہ کیا، اور آپ نے فرمایا کہ اے اللہ، یہ چند لوگ ہیں جو مٹھی بھر لوگ ہیں، اگر یہ آج شہید ہو جاتے ہیں تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ تو اللہ رب العزت نے ہمارے نبی کو تسلی دی، ایک پہاڑ پر جو ہے 5000 فرشتوں کی مدد بھیجی۔ یہ ہے وہ پہاڑ جس کو جبل ملائکہ کے نام سے جانتے ہیں، اور اس پہاڑ کی خاص بات یہ ہے کہ پتھریلے پہاڑوں میں اکیلا ریتیلا پہاڑ ہے، اور اس ریت کی خاص بات یہ ہے کہ اس پہاڑ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاتی، اڑتی ہے تو واپس اسی پر آ کر بیٹھ جاتی ہے۔ یہ ہے وہ پہاڑ جس پر فرشتوں کا نزول ہوا بدر کے ساتھیوں کی مدد کے لیے۔ مسلمانوں کے پاس اس وقت ہتھیاروں کی، تعداد کی، ہر چیز کی بہت زیادہ کمی تھی۔ مسلمانوں کی تعداد بھی بہت زیادہ کم تھی، 313 لوگ تھے صرف، اور ہتھیار بھی بہت زیادہ تھوڑے تھے، لگ بھگ 10-12 ہتھیار تھے۔ اس کے علاوہ جو کافروں کی طرف سے ہر ایک فوجی جو ہے وہ ہتھیار سے لیس تھا، لیکن پھر بھی اللہ رب العزت نے مدد فرمائی۔ کافروں کی طرف سے ادھر سے 3 لوگ پہلے لڑنے کے لیے آئے، جس میں ہند کا بھائی اور ہند کا باپ موجود تھا، اور ادھر مسلمانوں کی طرف سے جو لڑنے کے لیے آئے پہلے 3 لوگ، تو اس میں سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تینوں لوگ سب سے پہلے لڑنے کے لیے آئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہند کے والد کو جہنم واصل کر دیا، اور حضرت علی نے ہند کے بھائی کو، اور حضرت عبادہ نے جو تیسرا شخص ادھر سے آیا تھا لڑنے کے لیے، اس کو جہنم واصل کر دیا۔ اس کے بعد سے ہند کے اندر ایک بدلے کی آگ جو ہے بھڑک اٹھی، جس میں آگے چل کر اس نے احد کے میدان میں حضرت حمزہ کو دھوکے سے شہید کر دیا۔ اور یہ ہے بدر کے شہیدوں کا قبرستان، جہاں پر 14 صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کی قبر مبارک ہے۔ یہاں پر جانا منع ہے، اس لیے اوپر سے بنائی ہوئی ویڈیو ہے، اس لیے آپ کو دھندلی نظر آ رہی ہے، لیکن آپ کے نظارے کے لیے کافی ہے۔ یہ دیکھیے کچھ پرانے مکانات یہاں پر موجود ہیں، کس طرح کے مکانات ہوا کرتے تھے اس زمانے میں۔ یہ سیڑھی تھی اوپر چڑھنے کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر کے لیے روانہ ہوئے اور ایک جگہ رات کو قیام کیا، تو کفار کو جب معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام یہاں پر ہے، تو اس کنویں کے پانی کے اندر زہر ملا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنا لعاب دہن ڈالا، جس سے یہ پانی جو ہے وہ شفا بن گیا۔ جس زہریلے پانی سے لوگوں کی موت ہو سکتی تھی، نقصان پہنچا سکتا تھا، اب وہ پانی جو ہے لوگوں کو شفا دیتا ہے۔ چلیے اب ہم اس کنویں کی زیارت کرتے ہیں۔ لما نسمع اسم النبي لازم نصلي عليه اللهم صل عليه۔ تو ہم نے وہ پانی لے لیا ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن تھا، انشاءاللہ ہم اس کو پئیں گے، ہمارے لیے بھی شفا ہوگی انشاءاللہ۔